حضرت آدم علیہ السلام کو کا پتلا بنایا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھ کر اس نے ان پر تھوک دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، جہاں اس کا تھوک گرا ہے اس جگہ کو نکال دو، وہاں سے مٹی نکال دو۔ تو یہ ناف کی جگہ جو ہے نا، ہماری ناف کی جگہ، یہاں سے وہ مٹی نکالی گئی، اور اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کتا پیدا کیا۔ اب کتے میں 3 خصلتیں ہیں کہ وہ آدمی سے پیار کرتا ہے، آدمی سے پیار کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے اور آدمی کو ہی کاٹتا ہے۔ آدمی سے پیار کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے اور آدمی کو ہی کاٹتا ہے۔ آدمی سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، رات کو اس لیے جاگتا ہے کہ ہاتھ جبریل امین علیہ السلام کے لگے ہیں، اور آدمی کو کاٹتا اس لیے ہے کہ تھوک شیطان لعین کی ہے، اس لیے وہ کاٹتا ہے۔ میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، روایت میں آتا ہے کہ یہ شیطان لعین جو ہے، یہ انسان کا جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک اس کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کسی طرح میں اس کا ایمان اس سے چھین لوں، کہ میں تو دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے لعنتی ٹھہر گیا، اب میرے ساتھ اور بھی تو جانے چاہیے جہنم میں۔ تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میلے جھمیلوں میں انسان کو بہکا دے، ان کو پھنسا دے، فضولیات میں، لغویات میں، کفریہ کلمات میں وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب انسان کا آخری وقت آتا ہے اس وقت بھی وہ پریشان نہیں ہوتا، اس وقت بھی کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک شخص جس کا نام زکریہ تھا، شدید بیمار پڑ گیا۔ اس کی موت کا وقت جب قریب آیا تو اس کا ایک دوست آیا، دیکھا کہ نزع کا عالم ہے، اس نے اس کے قریب آ کر اسے کلمے کی تلقین کی۔ کلمے کی تلقین یہ ہوتی ہے کہ بلند آواز سے اس کے پاس بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کلمہ شریف پڑھا جائے، خود پڑھا جائے۔ تو کلمہ پڑھنے کی برکت سے اگر اللہ تعالیٰ کو اس کا پر فضل و کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق دی، تو اس کی زبان پر بھی کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ مگر میرے محترم اسلامی بھائیوں، کلمے کی توفیق پھر اس کو ملے گی جو دنیا میں بھی اللہ اللہ کرتا ہوگا، جو دنیا میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہوگا، جو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتا ہوگا، جو دنیا میں بھی ان پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ ایسوں کو انشاءاللہ مرتے وقت ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے گا۔ جب اس شخص نے اپنے دوست کے سامنے اس کو کلمے کی تلقین کی تو اس نے منہ پھیر لیا۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ میرے دوست نے کلمہ نہیں پڑھا، منہ پھیر لیا ہے۔ اس کے دوسری طرف آ کر پھر اس کو کلمے کی تلقین، اس نے پھر منہ پھیر لیا۔ پھر یہ سامنے سے آیا، پھر اس کو کلمے کی تلقین کی۔ اب کی بار اس نے کہا میں نہیں کہوں گا۔ یہ دوست بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، میں کہ اس کو کلمے کی تلقین کر رہا ہوں اور یہ منہ پھیر رہا ہے، اور اب کہہ رہا ہے میں نہیں کہوں گا۔ کچھ دیر کے بعد اس بیمار دوست کو کچھ افاقہ ہوا۔ جب افاقہ ہوا تو پوچھا کیا وجہ ہے، میں تمہیں کلمے کی تلقین کر رہا تھا اور تو کل منہ پھیرے جا رہا تھا، اور پھر تیسری بار تو نے کہا میں نہیں کہوں گا۔ تو اس نے کہا بات دراصل یہ ہے، میرے پاس شیطان پانی کا پیالہ لے کر آیا، اور پانی کا پیالہ لے کر مجھے کہنے لگا کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان لو تو میں یہ پانی کا پیالہ تمہیں پیش کرتا۔ تو جب اس نے یہ کہا نا تو میں نے منہ پھیر لیا۔ پھر دوسری طرف پھر پیالہ لے کر آیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان لو، میں پانی کا پیالہ دوں گا۔ تو میں نے پھر منہ پھیر لیا، اور پھر جب تیسری بار پھر اس نے کہا تو میں نے اس کو کہا کہ میں نہیں کہوں گا۔ اے میرے دوست، میں نے اسے کہا تھا، تمہیں نہیں کہا تھا۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، روایت میں آتا ہے شیطان لعین پانی کا پیالہ لے کر وہ مرنے والے کے قریب آتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت انسان پر اتنی شدت کی پیاس ہوتی ہے، اتنی شدت کی پیاس ہوتی ہے کہ اگر ساتوں سمندروں کے پانی پلا دیے جائیں تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔
اتنی شدت کی پیاس ہوتی ہے، اور اتنی شدت کے پیاس کے عالم میں اس وقت انسان کو اپنا ایمان بچانا کتنا مشکل ہوگا، کتنا مشکل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور مرتے وقت اللہ تعالی ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔